فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 28 اللہ نے فرمایا جس کو علم ملتا ہے، جس کو علم عطا کیا جاتا ہے وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ امہات المومنین کو تو اتنا بڑا لقب اللہ نے دے دیا سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں کہ امت کی مائیں ہیں یہ امہات المومنین ماشاءاللہ۔ اب اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی زیادہ اہمیت کس وجہ سے مل رہی ہے؟ روزانہ علمی اعتبار سے امتحان ہوتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور وہ لوگوں کو ماشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں جو حافظہ، جو میموری پاور اللہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اس کو دین کے لیے لگایا، اور آج ہم اس کے پھل کھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر الگ الگ روایات آتے ہیں کہ یہودی عورتیں آ کر بیٹھتی، یہودی عورتیں آ کر خبر کے عذاب کے بارے میں، آخرت کے بارے میں الگ الگ انداز سے ڈسکشنز کرتی۔ یہاں رحمت للعالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ اس کے چہرے کو روشن کر دیجئے جس نے ایک بات مجھ سے سنی اور دوسروں تک پہنچایا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اوتوا العلم درجات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، میں تمام بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے سیرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سبحان اللہ، جب کبھی ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام سنتے ہیں ہمارے ذہنوں میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بے شمار فضائل اور اہمیت کی جو یادیں ہیں وہ تازہ ہو جاتی ہیں۔ اسلامی تاریخ نے ہم کو بے شمار کامیاب مسلمان عورتوں کا بیان کیا۔ اسلامی تاریخ کے بے شمار اوراق میں، بے شمار علماء اکرام اور اہل علم کے بیانات میں بے شمار ہم کو صحابیات، امہات المومنین اور دیگر صدیوں کے جو کامیاب مسلمان عورتیں ہیں اس کے چرچے تو ہم نے کئی بار سن لیے، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام فہرست میں سب سے آگے ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم سب کی محبت کی ایک چھوٹی سی جھلک یوں سمجھی جا سکتی ہے کہ تمام مسلمانوں میں، مسلمان امت میں، مسلمان لڑکیوں میں سب سے زیادہ نام رکھا جانے والا کوئی اور نام نہیں بلکہ عائشہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ محبت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اور حیرت اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ کئی غیر مسلمان لڑکیاں بھی اپنا نام عائشہ رکھ رہی ہیں۔ تو آئیے آج ہم انشاءاللہ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ام المومنین جس کی اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی اہمیت، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ہماری ام المومنین ہیں، صدیق اکبر یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے جس کو یہ لقب ملا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت سے انشاءاللہ چند ایسے معلومات لیتے ہیں جس سے ہم کو اندازہ ہو کہ اتنی بڑی اہمیت اور فضیلت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں دی ہے ماشاءاللہ۔ وہ کیا ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد عورت ہیں جس کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں دکھایا اور اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد عورت ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کیا وہ کنواری تھی، یعنی بقیہ امہات المومنین یا تو بیوہ یا مطلقہ تھی۔ اس کے علاوہ امہات المومنین میں سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہے، وہ واحد عورت ہے جس کے بستر پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اللہ قرآن کی آیات نازل کرتے ماشاءاللہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہے جس کی عزت کی دفاع کرنے اللہ نے قرآن کی آیات نازل کی ماشاءاللہ۔
ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہے جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں تو کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد خاتون، وہ واحد عورت، وہ خوش نصیب عورت ہے جنہوں نے، جس کے حجرے میں، جس کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی. تو یہ جو تمام الگ الگ فضائل، اور اگر ہم فضائل اور اہمیت پر ہی بات کرنا شروع کر دیں تو یہ ختم ہونے والی چیز ہی نہیں ہے ماشاءاللہ. تو پھر اب یہ سوال اٹھتا ہے، بے شک ہم سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کئی بار معلومات کرتے ہیں، ہم زیادہ چاہتے ہیں، یہاں تک ہماری تمنا ہوتی ہے انشاءاللہ کہ جنت میں اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی ہم کو جنت میں بنائے، آمین. یہ ہماری دلی خواہش ہے ماشاءاللہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہماری ماؤں پر ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوقیت دیتے ہیں؟ کیوں ہیں یہ ام المومنین ہماری؟ اور ان کے کون سے وہ صفات ہیں جس کی وجہ سے اتنی زیادہ اہمیت اسلامی تاریخ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی؟ تو میری بہنوں، بے شک ہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اور صحابیہ اور ہر ام المومنین ہم سب کے لیے اہمیت رکھتے ہیں. اور اس کی اہمیت کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں فرمایا، کیا فرمایا اللہ نے؟ جو مہاجرون اور انصار میں کے اولون ہیں، سبقت جس نے پالی، بازی جس نے مار لی، یہ کون ہیں؟ کیسے لوگ ہیں یہ؟ کیسی انہوں نے اپنی زندگی جی، مکی مدنی زندگی، کیسے کیسے سٹرگلز کیے؟ اللہ نے کہا یہ سٹرگلز کا بدلہ ان کو کیا دیا گیا اس دنیا میں؟ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، یہ اللہ ان سے راضی ہیں اور یہ سب اللہ سے راضی ہیں. تو اس پوری لسٹ میں صحابہ صحابیات کی تقریباً 1,40,000 صحابہ صحابیات میں امہات المومنین کو تو اتنا بڑا لقب اللہ نے دے دیا سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں کہ امت کی مائیں ہیں یہ امہات المومنین ماشاءاللہ. اب اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی زیادہ اہمیت کس وجہ سے مل رہی ہے؟ اس میں الگ الگ صفات اگرچہ کہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن ایک جو سب سے اہم صفت ہے جس کے اوپر آج آپ کو اور مجھے، ہماری نوجوان بہنیں، عمر والی بہنیں، ادھیڑ عمر والی بہنیں، سب کو اس بات کا جائزہ لینا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو علم ملا ہے، اس وجہ سے ماشاءاللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے زیادہ عزت ہے. سبحان اللہ. اب غور کیجئے، جو قرآن ہم ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، اس کا ایک بڑا اہم حصہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. تم کوئی قسم کا علم، چاہے تمہاری فزکس رہو، تمہاری بایولوجی رہو، تمہاری سائیکالوجی رہو، دنیا کی میتھس رہو، کوئی بھی قسم کا علم، چاہے قرآن کا علم رہو، احادیث کا علم رہو، کوئی بھی علم تم اس دنیا میں طلب کرتے ہو، احاطے میں لینا چاہتے ہو، کمپریہینڈ کرنا چاہتے ہو، تم وہ لے ہی نہیں سکتے جب تک اللہ تم کو عطا نہ کرے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ ابن ماجہ جلد نمبر 1 حدیث نمبر 229 آپ پڑھتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا حوصلہ افزائی ہم مسلمان بہنوں کے لیے ہوگا جو دنیا کا علم تو حاصل کر رہے ہیں، دین کے علم حاصل کرنے کی کوشش کرنے میں لگے ہیں ماشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ سے کچھ سنا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک حدیث بھی اگر ہم سنتے ہیں، جس نے مجھ سے کچھ سنا اور اسے دوسروں تک پہنچایا، اللہ اس شخص کے چہرے کو روشن کر دے. سبحان اللہ. دیکھیے عام طور پر ماں باپ ہمارے لیے اچھی جب دعائیں کرتے ہیں ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں. ہمارے خاندان کے بڑے ہمارے لیے کوئی دعائیں کر دیں، یا راستے میں اگر کوئی ہمارے لیے دعا کر دے تو ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں. یہاں رحمت للعالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ اس کے چہرے کو روشن کر دیجئے جس نے ایک بات مجھ سے سنی اور دوسروں تک پہنچایا. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہنے؟ صحابہ صحابیات، جو تمام صحابہ صحابیات ہیں، ان میں سے اسلامی تاریخ مورخین جو ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ 7 ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ روایات کی، یعنی نریٹ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو نریٹ کیا. کیسے ہیں وہ صحابہ؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب جانتے ہیں، سر فہرست ہے ماشاءاللہ، یعنی تقریباً 5374 احادیث کی روایت کی، یعنی 5374 احادیث کی روایت کی. اسی طریقے سے انس بن ملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت کی ہے ماشاءاللہ. انہوں نے تقریباً 2686 احادیث جمع کی ہے, یعنی 2686 احادیث جمع کی, یعنی روایت کی ہے ماشاءاللہ. اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 2660 احادیث کی روایت کی, یعنی 2660. اسی طریقے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب 2630 احادیث کی روایت کی, یعنی 2630. اسی طریقے سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 2540 احادیث کی روایت کی, یعنی 2540 احادیث کی. اور ہماری امہات المومنین میں سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2210 احادیث کی تقریباً روایت کی, یعنی 2210. اور آخری 7ویں جو صحابی ہیں وہ ہے مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زید بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے تقریباً 1770 احادیث کی روایت کی, یعنی 1770. تو یہ جو 7 صحابہ میں سے آپ غور کیجیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی اہمیت کیسے ہے. 7 صحابہ جنہوں نے سب سے زیادہ روایات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی, ان میں ہماری ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ, ایک بڑے اہم تابعی جو گزرے ہیں ماشاءاللہ, جس کا پیدائش اور وفات مدینے میں ہوئی, بہت بڑے محدثین میں سے ہیں, محدثین میں سے بڑے اہم محدث ہیں اور بہت بڑے اسکالر عالم دین ہیں ماشاءاللہ. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں انہوں نے اس ایگزامپل دے کر کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ علم رکھنے والی کیسی تھی کہ اگر پوری دنیا کی جو عورتیں ہیں, مسلمان عورتیں ہیں, امہات المومنین ہیں, یا پوری دنیا کی عورتوں کے علم کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کو ایک جگہ رکھ دیا جائے, تب بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا علم, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم تمام عورتوں کے علم سے زیادہ ہوگا. اسی طریقے سے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب کبھی ہم کو کوئی حدیث سمجھنے مشکل ہوتی, کوئی مسئلہ ہم کو سمجھنے مشکل پیش آ جاتی, تو ہم ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے اور وہ ہم کو نہ صرف مسئلہ سمجھاتی بلکہ ان سے ہم کو بے شمار علم کے خزانے ملتے ماشاءاللہ. کئی سارے تابعی گواہ ہیں کہ انہوں نے بے شمار چیزیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھی. تو گویا کہ دیکھیے علم کیسا سمندر ہے, اور اس سمندر میں جب کوئی ڈبکی لگاتا ہے, مثال کے طور پہ جس کو ہم آج اسکوبا ڈائیونگ کہتے ہیں, اگر آپ سے کوئی دوست ملتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میں اسکوبا ڈائیونگ کو گئی تھی, یعنی اسکوبا ڈائیونگ جو بالکل بہت بڑا غوطہ جو مارتے ہیں سمندر میں, پورے اس کے آلات وغیرہ گیجٹس وغیرہ پہن کر, تو جو نظارہ نظر آتا ہے, الگ الگ قسم کے جو مچھلیاں ہوتی ہیں, الگ الگ کتنا پیارا اللہ نے سمندر بنایا, وہ جو نظارہ ہے وہ جو اسکوبا ڈائیونگ کرتے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں. اور جس انداز سے وہ ہم کو بتاتے ہیں ہم خالی سن سکتے ہیں, ہم محسوس نہیں کر سکتے. تو دیکھیے علم کے سمندر میں جب آپ اسکوبا ڈائیونگ کرتے ہیں تب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو لوگوں میں آپ کی ایک پہچان بنتی ہے, نہ صرف آپ کو علم ملتا ہے دوسروں تک علم پہنچتا ہے. اور یہی ہم کو سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکھاتی ہے. کیسی ہے دیکھیے ہماری ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علم سیکھتی, سنتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, سیکھتی اس کو اور دوسروں کو بتاتی. صحابہ کو علم دیا ماشاءاللہ, صحابہ کے شاگردوں کو علم دیا اور بے شمار صحابیات کو علم دیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری زندگی نیکی کا حکم دیتی اور برائی سے روکتی. جو کام کے لیے اللہ نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا ہے, اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں کیا فرمایا, تم مسلمان بہترین امت ہو, اللہ نے کہا. اس کی وجہ کیا ہے, تأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وتنہون عن المنکر, تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اس کا مطلب کیا ہوا, خود تو جد و جہد کرنی ہی ہے ہم کو, اچھائی کرنا, برائی سے رکنا, یہی تو عبادت ہے اللہ کی ماشاءاللہ, لیکن ساتھ میں دوسروں کو بھی ماشاءاللہ نصیحت کرنا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے 2 واقعات سے ماشاءاللہ ہم کو مسلمانوں میں ایک دوسرے کی اصلاح کیسی ہونی چاہیے اور کیسے اس سے اسباق ہم کو لینے چاہیے, یہ ہم کو سیکھنے کو ملتے ہیں. ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ان کی بھتیجی ملنے آئی, حفصہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے آئی. اور جب بھتیجی کو دیکھا تو دیکھتی ہیں کہ انہوں نے بڑا باریک دوپٹہ پہنا ہے.
تو روایات میں آتا ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو لیا، اس کو پھاڑ دیا اور اپنی بھتیجی کے لیے ایک موٹی چادر، موٹا کپڑا منگوایا اور کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ نے سورہ نور میں کیا نازل کیا ہے، یعنی حجاب کی آیتوں کا ذکر کیا ماشاءاللہ۔ تو دیکھیے ایک چھوٹا سا واقعہ، اس سے سیکھ کیا ملتی ہے ہم کو؟ کیا ملتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عورتوں میں سے تھی، ایسے انسانوں میں سے تھی، جیسے کہ انگریزی میں کہتے ہیں دیر از نو منسنگ آف ورڈس، لفظوں کی رد و بدل یا سوچ کے بولنا، کیا بولوں گی، ناراض ہو جائے گی، میری بھتیجی کو غصہ آ جائے گا، اچھا نہیں لگے گا، کہیں وہ اسلام سے بدزن نہ ہو جائے، نعوذ باللہ۔ جو وسوسے آج ہم کو آتے ہیں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ وہ واقعی بھتیجی کو چاہتی ہیں، ان کی اصلاح کرتی، کہہ دیا کہ ایسا نہیں پہننا چاہیے، موٹا پہنو۔ اور پھر کیا کہا؟ سورہ نور کی آیت کیا تم نے نہیں پڑھی؟ تو یہ ایک واقعے سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے گھر میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں اگر کوئی چیز بری ہو رہی ہے تو ہمارا کام ہے اچھے انداز سے ان کو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے بتا دیں۔ آج ہم مصلحت کے نام پر رشتے ٹوٹ جائیں گے، دوستی ختم ہو جائے گی، خاندان میں لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے، حجاب کے مسئلے پہ آج ہم بات نہیں کرتے۔ یہاں تو صرف دوپٹے کی بات ہو رہی ہے، ہماری کئی بہنیں تو حجاب ہی نہیں کرتی، اور اگر کرتی ہیں غلط کچھ ہو رہا ہے ان کو بتا دیا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں وہی بڑی بات ہے، اب اس پر ٹوکنا ہم کو نہیں چاہیے۔ یعنی الگ الگ اعتبار سے آپ دیکھیے، جو چیز قرآن حدیث کی اسکیل ہے اس سے ہم کو دیکھنا ہے، لیکن ہم، اللہ ہم کو معاف کرے، کئی میں سے ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو دنیا کی اسکیل سے چلتے ہیں، آخرت کی اسکیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی اسکیل سے ہم نہیں چلتے۔ تو یہ ایک واقعے سے کیا سمجھ میں آیا کہ اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو ہم کو جب کا جب بول دینا چاہیے حکمت کے ساتھ کہ غلط ہو رہا ہے، اور اپنے آپ کو بھی ہمیشہ ہم کو کریکٹ کرتے رہنا ہے ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جس کا نام عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ ایک جنگ سے جب واپس ہوئے اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو آئے، نماز کو جانا تھا مسجد نبوی، وہ وضو بنانے لگے اور جلدی جلدی وضو بنایا اور گھر سے روانہ ہونے لگے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، کہا کہ تم نے وضو صحیح نہیں بنایا، تم اگر وضو بناتے ہو اور جلدی میں بناؤ گے تو یاد رکھنا وضو بناتے وقت اگر تمہارے جسم کے کوئی اعضاء، کوئی باڈی پارٹس سوکھے رہ جائے تو یہی اعضاء قیامت کے دن جہنم میں گرم کیے جائیں گے۔ تو سوچیے اللہ اکبر، کیسی نصیحت ہے، ایک جگہ بھتیجی کو کیا، ایک جگہ خود کے بھائی کو کیا، کئی بار بدو صحابی آتی ان کو نصیحت کرتی، چپ ایسے ہی نہیں، جیسے ہم حیدرآباد میں کہتے ہیں ایسے ہی نہیں کسی کو اتنا بڑا درجہ مل جاتا ہے، یعنی یہ نہیں سوچا کہ میرا بھتیجا ہے ابھی ابھی جنگ سے آیا ہے اس کو برا لگ جائے گا، چلو ٹھیک ہے ایک بار ہوا کیا ہوا، یہ آج ہمارے الفاظ ہو چکے ہیں۔ تو ماؤں کو چاہیے، بہنوں کو چاہیے اس چیز پر غور کریں کہ ایک ایک حدیث ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں اتنی محنت کر کے ماشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، ایسے نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سن لیا اور بتا دیا، اس پر ماشاءاللہ سوالات کیے تاکہ آج جو ہم کو مسلمان عورتوں کے جو مسئلے ہیں اس کو حل کرنے ماشاءاللہ کتنی بڑی ہم کو سہولت ہو گئی، ورنہ یہ تو ہمارے آخرت کے مسئلے ہو جاتے، غسل کے مسئلے، حیض کے مسئلے، نکاح اور طلاق کے مسئلے، شوہر سے بستر کے مسئلے، شوہر کی فرمانبرداری کرنے کی بات، بے شمار دیکھیے آپ ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ عقیدے کے کئی مسئلے ماشاءاللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم کو ملتے ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، حج کے بارے میں، حجاب کے بارے میں آپ کوئی مسئلہ بتائیے ماشاءاللہ ہم کو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ والذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے جس آیت سے میں نے اپنی تقریر کو شروع کیا، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے کیا کہا؟ جس کو اللہ علم دیتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ہمارے دور میں ہم جو دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں اس کے لیے آپ غور کیجئے، 3 سال کی عمر سے لے کر تقریباً 30 سال کی عمر تک، یعنی تقریباً 30 سال کی ہماری زندگی ہم نے اسکول اور کالج کی پڑھائی کی، اور اس کے لیے دلیل اقرا بسم ربک الذی خلق دے دی۔ دیکھو پہلی وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے، اقرا پڑھو، تو یہ نہیں سوچا کہ اس آیت ختم کیسی ہو رہی ہے، وہ آیت اقرا باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ ہماری پڑھائی ہم دنیا جینے کے لیے پڑھ رہے ہیں، بے شک صحابہ صحابیات اس وقت کی سائنس، ٹیکنالوجی، میتھس، ہر چیز کو ماشاءاللہ پڑھتے، لیکن اس نیت سے پڑھتے، اس تیاری سے پڑھتے کہ اسلام کو اس سے فائدہ ہو جائے۔
اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت نے ہم کو کیا سکھایا؟ جو باریک وراثت کے مسئلے ہیں اس میں ماہر تھی ہماری ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حافظ قرآن ہیں، بے شمار احادیث کی حافظہ ہیں. ہو سکتا ہے ہم کو لگے کہ قرآن کے حافظ تو آج بھی موجود ہیں، احادیث کے کئی سارے اسکالرز موجود ہیں، لیکن سوچئے ایسے وقت وہ ماشاءاللہ قرآن کے حافظہ تھی تمام صحابہ صحابیات کے ساتھ، احادیث کی روایت کی جہاں پر پڑھنا لکھنا کامن نہیں تھا. آج جب ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتا کہ کیا تم چاند کو جا کر آئی، تو کیا تم نے اسپیس ٹریول کیا، نہیں پوچھتے. اگرچہ کہ آنے والے سالوں میں شاید وہ بہت زیادہ عام ہو جائے گا، لیکن آج کوئی نہیں پوچھتا کہ کیا آپ اسپیس کو گئے، کیونکہ یہ سوال کامن نہیں ہے. کیونکہ کروڑوں بلینس لوگوں میں ایک آدھ یا چند لوگ ہیں جو اسپیس کو جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے مکے میں یعنی اس وقت جو دور دنیا میں چل رہا تھا، پڑھنا لکھنا کامن نہیں تھا. 7ویں صدی کا مطلب 7th سینچری ہے یہ تو، جہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا اللہ نے اور تعلیمات دی قرآن حدیث کے ماشاءاللہ. تو تقریباً 60,000 لوگوں میں مکے کے بمشکل 6 یا 7 لوگوں کو پڑھنا لکھنا آتا. اور ام المومنین کی خاصیت کیا ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھنا آتا تھا، لکھنا نہیں آتا تھا. آج ہم پورے ہمارا اسائنمنٹس نوٹس پورا کر کے ایگزام کی محنت کر کے لکھنے جا رہے ہیں. روزانہ علمی اعتبار سے امتحان ہوتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور وہ لوگوں کو ماشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں جو حافظہ، جو میموری پاور اللہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اس کو دین کے لیے لگایا، اور آج ہم اس کے پھل کھا رہے ہیں ماشاءاللہ. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر الگ الگ روایات آتے ہیں کہ یہودی عورتیں آ کر بیٹھتی، یہودی عورتیں آ کر خبر کے عذاب کے بارے میں، آخرت کے بارے میں الگ الگ انداز سے ڈسکشنز کرتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری بیوی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بات کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا میسج پہنچاتی کہ یہ سوال کیا ہے، اور پھر ان کو جا کر اس کا صحیح جواب دیتی ماشاءاللہ. اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہے. دیکھیے ایک مرتبہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باہر نکلے. چند یہودیوں کا گروپ آیا اور یہودیوں نے اپنی دشمنی کا ظاہر کیا، اور دشمنی کو ظاہر کیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم. السلام علیکم کہا، السلام علیکم نہیں کہا. السلام علیکم کا مطلب کیا ہوتا ہے یہودی جانتے ہیں، یعنی تم پر موت آ جائے، تم کو موت آ جائے، تمہارا خاتمہ ہو جائے، نعوذ باللہ. تو سے ہم کو ایک چھوٹا لیسن بھی یہ ملتا ہے، جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم نہیں کہنا چاہیے کیونکہ معنی اس کے بدل جاتے ہیں. تو یہودیوں نے یہی کیا، السلام علیکم اسلام کی گریٹنگ ہے، تو انہوں نے اس کو ٹویسٹ کر دیا جو ان کی فطرت میں ہے، جس کا ذکر اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی کیا ہے، باتوں کو ٹویسٹ کرنا، ورڈز کو ٹویسٹ کرنا. تو انہوں نے کہا السلام علیکم. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آ گیا. کیسی محبت ہے دیکھیے، اتنا غصہ ہو گئی کہ ان کو کہا السلام علیکم ولعان، تم کو موت آئے اور تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو. ایک دم سخت الفاظ یہودیوں کے گروپ سے کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتنے سخت الفاظ کی ہم کو ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں. محبت کا جذبہ دیکھیے، جذبہ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاع کرنے کا. ام المومنین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا جواب دیا؟ وعلیکم کہا، یعنی گویا کہ تم پر لعنت ہو. اور کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ جو مجھ پر لعن تان کر رہے ہیں اس کو اللہ قبول نہیں کریں گے، تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو ان پر لعنت بھیج رہا ہوں اس کو اللہ قبول کریں گے. یعنی ایک واقعے سے کیا سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی غیر مسلمان، ہر غیر مسلمان ایسا نہیں ہوتا، جو غیر مسلمان اسلام کی دشمنی پر اترے ہیں، جو غیر مسلمان اسلام کی تعلیمات پر اعتراضات کرتے ہیں، ایک ہی واقعے سے ام المومنین نے جو ہمارے پاس وسائل موجود ہیں، جو حالات میں ہم کو ماشاءاللہ دستیاب ہیں، ان چیزوں کو استعمال کر کے ہم کو اسلام کی دفاع کرنا ہے. کہاں کرنا ہے بتائیے دفاع؟ اب کی نہیں، 100 سال پہلے کی بات. آپ دیکھیے 1850 عیسوی سے 1950 عیسوی تک، 1800 کرسچن ایرا سے 1950 کرسچن ایرا تک، 150 سال کے دوران، ابھی تو 21 سینچری چل رہی ہے. ٹائمز میگزین بتاتی ہے کہ 60,000 بکس اسلام کے خلاف لکھے گئے، یعنی ایک بک سے بڑھ کر ایک دن لکھی جا رہی ہے. آج انٹرنیٹ کے دور میں کروڑوں کی تعداد میں، کروڑوں جی بیز کی تعداد آپ بول لیجئے، ٹریلینز کی جی بیز کی تعداد میں
اسلام پر اعتراضات لگائے جا رہے ہیں، اللہ پر اعتراضات ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات ہیں، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیوں ہم غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت نہیں دیتے؟ ان کو کیوں نہیں بتاتے؟ اتنی پیاری ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہوں نے اپنی زندگی کے 9 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جو دیے، صبح شام اسلام کی خدمت کرتی، ہنستے بولتے رہتی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریس لگائی ماشاءاللہ. تو یہ واقعہ ہم کو سن کر کتنی خوشی ہوتی کہ کیسے ایک میاں بیوی کی محبت ہے اور کیسے ان کی اسلام کو سیکھنے کی جستجو ہے. ایسی پیاری ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت باندھنے والے، گالی گلوچ کرنے والے آج ہمارے دور میں موجود ہیں. استغفر اللہ. مسلمانوں میں سے ایک گروپ ہے، غیر مسلمانوں میں سے ایک گروپ ہے. مسلمانوں کا ایک گروپ ہے جو اس قدر زیادہ نفرت کرتے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ام المومنین ہے جس کو اللہ نے خوشخبری دی کہ جنت میں آپ کی بیوی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں تو بیوی ہے، آخرت کی گواہی دی اللہ نے خود کہا ماشاءاللہ. تو ایسی ام المومنین کو گالی دینے والے آج امت میں موجود ہے. استغفر اللہ. عائشہ فی النار کہتے ہیں، نعوذ باللہ. عائشہ جہنم میں کہہ کر کیک کاٹتے ہیں، نعوذ باللہ. جو تہمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں، زندگی میں، مدنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لگی، اللہ نے اس کی دفاع کی. سورہ نور کی پہلی 11 آیتوں میں آپ دیکھیں گے. اور جب اللہ نے عزت کی دفاع کر دی، آج امت کے کمبخت منافق موجود ہیں جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنی سختی سے تہمتیں باندھتے ہیں. ہم کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دفاع کرنا چاہیے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دفاع کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کا مطلب ہم اللہ کی دفاع، اسلام کی دفاع کر رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ ایک قسم کا گروہ ہو گیا. دوسرے قسم کا غیر مسلمانوں کا ایک گروہ، جنہوں نے بے شک الگ الگ اعتراضات اسلام کے نام پر تو کرتے ہیں، جہاد کے اوپر، قتال کے اوپر، حجاب کے اوپر، 4 شادیوں کے اوپر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے اوپر، ساتھ میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی عمر کی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 52 ایئرس کے تھے. کہ یہ کیسا اسلام ہوا کہ اتنی چھوٹی بچی سے نکاح کیا؟ نعوذ باللہ. یہ بہت بڑا اسلام پر اعتراض ہے، جس میں کئی سارے مسلمان خود اپنے ایمان میں شاید ڈگمگا جائیں لیکن جا کر غیر مسلمان کو کریکٹ نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہم ان کو اسلام بتانے کے بجائے ہم آج کی دنیا کے جو رواج ہے اس پر آج ہماری زندگی چل رہی ہے. لڑکا لڑکی کی نکاح سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ایج گیپ کتنا ہے، 2 سال ہے، 4 سال ہے، ارے 10 سال بہت بڑا گیپ ہو گیا. اتنا بڑا گیپ نہیں رکھتے، اگرچہ کہ ایج گیپ کا اسلام میں کوئی اصول ہی نہیں ہے. اور ساتھ میں جو ٹائم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اس دنیا میں ماشاءاللہ، اس ٹائم جو اتنا کٹر اسلام کا دشمن ہے، ابو جہل، ابو لہب، انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت سوسائٹی میں یہ چیز بڑی عام تھی. اور سب سے امپورٹنٹ، سب سے ضروری، اسلام نے کبھی ایج لمٹ نہیں لگائی. اس وقت رواج تھا، کئی بار بہت بڑا گیپ رکھ کے کئی بار شادیاں ہوئی. لیکن امہات المومنین میں سب سے کم عمر کی اور کنواری کون تھی؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اتنی زیادہ خوش تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ انہوں نے گواہی دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہم پر ہاتھ نہیں اٹھایا. ہم کتنا خوش ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور یہ تو وہی بات ہو گئی، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. جب ہم مسلمان بڑے خوش ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، غیر مسلمان کو کیوں چر کے لگتے ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں. تو اس سے مطلب کیا ہوا؟ ہم کو ان کو سمجھانا چاہیے. اور دوسری چیز، عرب ایسا ملک ہے جہاں پر عرب کا جو موسم اور غذا کی وجہ سے کم عمر میں ہی لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں. 6 سال، 7 سال، 8 سال اس عمر میں لڑکی جلدی بالغ ہو جاتی ہے، میچیور ہو جاتی ہے، اس کو پیریڈز آ جاتے ہیں. تو اس حساب سے بھی اگر ان کے ایلیگیشن کو ہم کو سمجھانا ہے تو کہیں گے کہ جب نکاح ہوا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ 6 سال کی تھی. صحیح بخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 5133 اور 5134 کے حساب سے. اور 9 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی. تو بجائے یہ سب بتانے کے ہمارے کئی مسلمان نہیں 9 سال نہیں تھی 18 سال تھی کہتے ہیں، جبکہ احادیث میں صاف لکھا ہے ہم کو ڈیفینسو ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 9 سال مطلب 9 سال، 6 سال مطلب 6 سال. اور وہ کتنا خوش تھی ماشاءاللہ. کیسے ہماری دنیا میں آج
جو ڈبل سٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں اس پر غور کیجئے. اب جب ان کی ہالی ووڈ سٹارز، بالی ووڈ سٹارز شادیاں کرتے ہیں جہاں پر 20 سال 30 سال 40 سال کا گیپ ہے میاں بیوی میں، تو وہ ٹائم پیپروں میں آ جائے گا ایج از نو لمٹ، ایج ڈزنٹ میک اے ڈفرینس، ایج سے کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا، اصل محبت ہونی چاہیے. یو ایس اے میں کہا جاتا ہے کہ لیگل ایج جو شادی کی ہے 50 اسٹیٹس یو ایس اے میں کے 44 ایسے ہیں، 44 اسٹیٹس ایسے ہیں جس میں 14 سال کی عمر سے بھی لڑکی شادی کر سکتی ہے پیرنٹل کنسنٹ کے ساتھ. 9 سال چند جگہوں پہ دیکھا گیا ہے. کئی بار نیوز میں ہم خود دیکھتے ہیں کہ 9 سال کی بچی بچے کو پیدا کر رہی ہے، 9 سال کی بچی زنا کر رہی ہے، 6 سال کی بچی جا کر زنا کر رہی ہے، الگ الگ ہم کو رپورٹس ملتی ہیں. یہ کوئی حرج نہیں ہے نکاح کرنا، جبکہ نکاح اسلام میں صرف اپنی جو فزیکل نیڈ ہے اس کو پورا کرنا نہیں بلکہ ایک ذمہ داری کو نبھانا ہے. یہ بات ہم کو غیر مسلمانوں تک جا کر پہنچانا چاہیے کہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اور جس طریقے سے ڈیگریڈنگ انداز سے بتایا جا رہا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہم بالکل اس کو قبول نہیں کر سکتے، اور بتائیں گے کہ یہی آج کے دور کی نیڈ ہے. یہ چند باتوں کو سمیٹتے ہوئے میں آپ تمام کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ اعتراضات کا جواب تو ہم کو دینا چاہیے. غیر مسلمانوں میں سے جو کویسچن سے ام المومنین کی سیرت پر، اس کو ہم کو ماشاءاللہ جواب دینا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ کیوں ایسے ہو رہا ہے. غور کریے، لمحے فکر ہے ہم سب کے لیے. غور کیجئے کہ کیوں ہم اسکول کالج یا کوئی دوسری چیزوں دنیاوی چیزوں کی پڑھائی یا علم کو لے کر ہم اتنا زیادہ کوشش کر لیتے ہیں. سب کو معلوم ہے کہ قرآن کو معنوں سے ہم کو پڑھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، یہ ہم سے کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے، ہم کو کوشش ہی کرنی چاہیے. اور یاد رکھیے یہ کامیابی کا راز ہم کو کیسے ملتا ہے. علم حاصل کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا. دیکھیے یہ فائدہ کس نے بتایا؟ کوئی صحابی یا صحابیہ نے نہیں بتایا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بتایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، اللہ نے قرآن میں بتایا. سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 اس کو یاد رکھیے. سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 28 اللہ نے فرمایا جس کو علم ملتا ہے، جس کو علم عطا کیا جاتا ہے وہی اللہ سے ڈرتے ہیں. سبحان اللہ. یہی تقوی جس کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے، یہی تقوی کی بنیاد پر ہم کو قیامت کے دن کامیابیاں ملیں گی. یہ تقوی چاہیے تو علم حاصل کرنا ہے. ماشاءاللہ پہلی وہی علم کے تعلق سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد علمی اور مذہبی شخصیت ہے جنہوں نے فرض کیا اپنی امت پر علم حاصل کرنے کو. تو ہم کو علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ جو درجے اللہ اس دنیا اور آخرت میں بلند کرتے ہیں اللہ وہ درجہ ہم کو بھی عطا کرے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.